اسٹیفورڈ شائر کے تاریخی قصبے کی ایک چراگاہ سے نوادرات کے دریافت کی خبر بہت جلد پورے ملک میں پھیل گئی۔ اسٹیفورڈ شائر کے قدیم جنگجو قبائل کی نسل انگلستانی سیکسن باشندوں نے بھی سنی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح دم سادھے چپ رہے۔ اسٹیفورڈ شائر کے یہ قدیم باشندے براہ راست سیکسن نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سیکسن جنہیں اب انگلستانی سیکسن کہا جاتا ہے۔ بہت جلد یہ خبر ذرائع ابلاغ کے ذریعے خاص و عام تک پہنچ گئی اور پھر عام لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن گئی۔ اس خبر سے انگلستانی سیکسن تہذیب پر تحقیق کرنے والے محققین اور ماہرین آثاریات کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ بہت جلد یہ خبر پورے برطانیہ میں پھیلنے لگی کہ اسٹیفورڈ شائر سے انگلستانی سیکسن تہذیب کے دور عروج سے تعلق رکھنے والے اہم نوادرات دریافت ہوئے ہیں۔ نوادرات ملنے کی خبر سے جہاں محققین اور ماہرین آثاریات کے کان کھڑے ہوئے تھے، وہیں نوادرات کی تجارت سے منسلک لوگ بھی چونک گئے۔ انہیں دولت کمانے کا ایک اور چانس مل سکتا تھا۔ اب تک کچھ واضح نہیں تھا کہ زمین سے کیا دریافت ہوا ہے، بس ایک خبر تھی جو پھیلتی جا رہی تھی۔ اس خبر نے برطانیہ ہی نہیں، کئی یورپی ممالک میں بھی توجہ حاصل کر لی تھی۔ اسی دوران یہ خبر بھی پھیلی کہ دریافت شدہ نوادرات دراصل تاج برطانیہ کے کئی سو سال قدیم عہد سے متعلق ہیں، تاہم اس بات کو زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ اس کے برعکس ذرائع ابلاغ، ماہرین، تاجر اور عوام میں انگلستانی سیکسن تہذیب سے متعلق نوادرات کی دریافت کا خیال زیادہ توجہ حاصل کرتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر دریافت ہوئی تھی، وہاں کبھی انگلستانی سیکسن باشندوں کے قبرستان بھی ہوا کرتے تھے۔ ویسے بھی وہ علاقہ سیکسن باشندوں کی قائم کردہ ریاست مرثیہ کا حصہ رہا تھا۔ تاج برطانیہ اور اس کا عہد تو بعد کی بات ہے۔ بتاتے چلیں کہ انگلستانی سیکسن، اینگلو سیکسن، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے اجداد صدیوں پہلے نارمن باشندوں کے غلبے سے بھی بہت پہلے آج کی برطانوی سرزمین پر آبسے تھے۔ یوں یہ قدیم انگلستانی نژاد لوگ ٹھہرے۔ لفظ انگلستانی سیکسن یورپ میں موجود اور انگلستان میں بس جانے والی اس قدیم قوم میں فرق ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ازمنہ وسطی میں نارمن منڈی کے علاقے میں اسکینڈینیویائی اور فرنگی مخلوط نسل کے لوگوں کو نارمن کہا جاتا تھا۔ اسی مخلوط نسل کے لوگوں نے 1066 میں انگلستان کو فتح کر کے اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ آج بھی انگلستان میں نارمن عہد سے پہلے کارومی طرز تعمیر سیکسن آرکیٹیکچر کہلاتا ہے۔ نیز ولیم اول سے لے کر اسٹیون تک انگلستان کے سبھی بادشاہوں کو نارمن عہد کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی فریڈ جانسن کی چراگاہ سے دریافت ہونے والے نوادرات کی۔
بنا تصدیق اور نوادرات کے عہد کا تعین کیے بغیر پھیلنے والی افواہیں اور خبریں ایک طرف، سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ ملا تھا وہ نہایت بیش قیمت تھا۔ وہ نارمن دور سے بھی بہت پہلے کا تھا، مگر یہ بات تحقیق سے ثابت ہونے والی تھی۔ ابتدائی طور پر تو ان نوادرات کا تعلق نارمن عہد سے جوڑا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب باتیں غلط تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1300 سال تک زمین میں دفن رہنے کے باوجود دریافت شدہ زیادہ تر نوادرات صحیح سلامت تھے۔ کوئی ایک شے بھی خراب نہیں ہوئی تھی، البتہ چند ایک ایسی اشیاء تھیں جو تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھیں۔ البتہ یہ بات پریشانی کی نہیں تھی۔ نوادرات کا پتہ چلانے والی ٹیم کے سربراہ ٹیری ہربرٹ کو یقین تھا کہ بہت جلد سائنسی بنیادوں پر کیے گئے تجزیے سے نوادرات کے عہد کا تعین کر لیا جائے گا، جس کے بعد اس کی مالی قدر متعین ہو سکے گی۔ دریافت شدہ نوادرات سونا، چاندی اور گارنٹ سے تیار کردہ تھے۔ ان اشیاء پر کندہ کاری نمایاں تھی۔ لگتا تھا کہ انہیں کسی خاص شخصیت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوگا۔ اس سے پہلے برطانیہ کے مختلف حصوں سے ملنے والے نوادرات پر بھی کندہ کاری ملی ہیں، تاہم ان کے مقابلے میں یہ بہت منفرد انداز کی تھی۔ ایک نظر ڈالنے سے ہی صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں مشاق ہاتھوں نے بنایا ہوگا۔ برطانیہ میں کندہ کاری کے قدیم آرائشی نمونوں کی تصاویر سے مزین کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں قدیم نمونوں کی شاندار تصاویر شامل ہیں۔ اگر ان کے تناظر میں دیکھیں تو جیرارڈ کی چراگاہ سے ملنے والے ان نوادرات پر کی گئی کندہ کاری کے نمونے ان سب سے مختلف تھے۔ قدیم نوادرات کی تصاویر پر مشتمل ایک کتاب میں حالت جنگ میں سر پر پہننے والے خود کی ایک تصویر دی گئی ہے، جو 3500 رو جواہر کے جڑاؤ سے تیار کردہ ہے۔ جیرارڈ فارم سے ملنے والے نوادرات میں بھی ایک خود شامل ہے، جو اس سے کہیں زیادہ نفیس سونے کے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ اس خود کی بناوٹ نہ صرف اس کی قدامت کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اس کے بنانے والے کاریگروں کی مشاقی اور پہننے والے کی اہمیت کا بھی پتہ دیتی ہے۔ جیرارڈ کی چراگاہ سے ملنے والے نوادرات میں 300 تلواروں کے جڑاؤ دستے، 92 میانے اور 10 سنگینیں شامل ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس خزانے میں نہ تو کوئی سکہ شامل ہے اور نہ ہی عورتوں کے پہننے کا کوئی زیور۔ اس پورے خزانے میں صرف 3 ایسی اشیاء ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مذہبی نوعیت کی رہی ہوں گی، مگر وہ کسی حد تک ٹوٹی ہوئی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے نزدیک نہایت ہی متبرک اور بیش قیمت رہی ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق شاید ان کی بہت اہمیت ہوگی، تبھی ٹوٹنے کے باوجود
ان گمنام لوگوں نے انہیں محفوظ کرنے کے لیے زمین میں دفنا دیا تھا۔ اسٹیفورڈ شائر اور اس کے اطراف کا علاقہ صدیوں کی تاریخ میں نہایت غیر مستحکم اور جنگ و جدل سے نبرد آزما خطہ رہا ہے۔ اس لیے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ بیش قیمت نظر آنے والا جنگی ساز و سامان اور متبرک مذہبی اشیاء کسی ایسے گروہ نے دفن کی ہوں گی جن کا تعلق جنگجو قبیلے سے ہوگا۔ خیال پیش کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کسی جنگی مہم میں شکست خوردہ گروہ کا سامان تھا جو ہارنے کے باوجود دشمن کے ہاتھ اپنے قیمتی ہتھیار نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بات اس کے برعکس ہو، یہ سامان لٹیروں کے کسی گروہ نے لوٹا ہو اور پھر سازگار وقت کے لیے خفیہ طور پر زمین میں دفنا دیے گئے، مگر سازگار وقت سے قبل ہی ممکن ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہوں یا جہاں اسے دفن کیا تھا وہ مقام بھول گئے ہوں۔ یوں یہ دفینہ 1300 سال تک زمین میں خاموش پڑا رہا۔ امکانات، خیالات اور مفروضوں کی بنیاد پر تحقیق درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہے۔ اس خزانے کے حوالے سے بھی جو چاہے کہہ لیں، مگر ایک چیز ٹھوس حقیقت ہے، برطانیہ سے ملنے والے یہ نوادرات اس ملک کی سرزمین کے ایک عہد قدیم کی داستان سناتے ہیں، اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ کیلٹی اور رومی نو آبادیاتی نظام، وائکنگ لٹیرے اور نارمن فاتحین تاریخ کے 1500-2000 برس کے دوران سرزمین برطانیہ پر عذاب ڈھاتے رہے۔ وہ آتے رہے، قبضہ کرتے رہے، اور جب یہ زمین ان کے خیال میں کارآمد نہیں رہی تو وہ اسے چھوڑ کر پیچھے پلٹتے یا آگے بڑھتے رہے، مگر ان کی اس آمد و رفت میں وہ یہاں کی تاریخ، کردار، زبان، ثقافت اور سرزمین سب پر اپنے نقوش کی گہری چھاپ چھوڑ گئے۔ موجودہ برطانیہ کی سرزمین پر 410 عیسوی کے دوران سلطنت روما کا نو آبادیاتی تسلط قائم ہوا۔ ان کے چلے جانے کے کچھ عرصے بعد شمالی یورپ سے سیکسن آئے اور انہوں نے یہاں اپنا راج قائم کیا۔ سیکسن راج 6 صدی عیسوی کے اوائل میں شروع ہو کر 1066 میں اس وقت تک قائم رہا جب نارمن فاتحین نے انہیں شکست دے کر اس خطے کو فتح نہ کر لیا۔ یہ 3 صدی عیسوی کی بات ہوگی جب یورپ کے مختلف علاقوں سے وحشی جنگجو قبائل نے مختلف اوقات میں سرزمین برطانیہ پر حملے شروع کیے اور یہاں پر تھوڑے یا طویل عرصے تک اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ ایک آتا تو اپنی طاقت کے بل پر دوسرے کو مفتوح بنا کر خود حاکم بن جاتا۔ 5ویں صدی عیسوی میں موجودہ برطانیہ طاقت کے نشے میں چور اور دنیا کے بڑے حصے پر راج کرنے والی سلطنت روما کا ایک صوبہ تھا۔ رومیوں نے اس زمین پر 350 سال کے لگ بھگ حکومت کی۔ رومیوں نے جب
اس زمین کو بے مقصد سمجھ کر چھوڑا اور اپنی فوجیں واپس بلا لیں، تو ان کے جانے کے بعد پکٹس اور اسکوٹی قبائل نے اس زرزمین پر حملہ کر دیا۔ وہ یورپ میں بالترتیب مغرب اور شمال کی طرف بستے تھے۔ انہی اعتراف سے وہ حملہ آور بھی ہوئے۔ رومی دفاعی فوج کے چلے جانے کے بعد برطانیہ تنہا اور یورپ کے لالچی جنگجو قبائل کے لیے ترنے والا تھا۔ مذکورہ بیان کے مطابق قبائل کے حملوں اور اس کے بعد کے حالات بھی کشت و خون سے خالی نہیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی انگریز مورخ ویزیبل بیڈ کی کتاب انگریز باشندوں کی تاریخ کلیسا برطانوی تاریخ کی مستند ترین قدیم دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ کتاب میں جرمن فوجیوں کے سرزمین برطانیہ پر حملہ کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ یہ واقعہ انہی دنوں کا ہے جب پکٹس اور اسکوٹی حملہ کرنے والے تھے۔ کتاب کے مطابق وہ 450 فوجی تھے۔ یہ فوجی جرمنی کے 3 طاقتور ترین قبائل سیکسن، اینگلوز اور جوٹس سے نسلی تعلق رکھتے تھے۔ آج کے برطانوی محققین نے اس کتاب کی مدد سے اس عہد کے ان 3 جرمن قبائل کی سرزمین کا پتہ چلایا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق ان 3 قبائل کا تعلق جس سرزمین سے تھا، آج وہ شمالی ہالینڈ اور ڈنمارک کا حصہ ہیں۔ مورخ ویزیبل بیڈ کے مطابق برطانیہ پر حملہ کرنے والے غیر ملکی قبائلی لشکر 3 بڑی کشتیوں میں سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے اور بھی جنگجو آنے والے تھے۔ یہ جنگجو ایک جزیرے پر اترے اور پھر انہوں نے یہاں پر دھاوا بول دیا۔ یہ بہت جلد سرزمین برطانیہ پر قیامت برپا کرنے والے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے انگریز عیسائی راہب گلڈاز نے یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا۔ اس نے برطانیہ پر رومیوں کے چلے جانے کے بعد غیر ملکیوں کے حملے کا احوال اپنی یادداشت میں لکھا ہے، جس کا نام ہے برطانیہ کے ملبے پر۔ یہ اس عہد کے بیان پر مشتمل سب سے پہلا بیان ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، وہ غیر ملکی جنگجو بڑی بڑی کشتیوں میں سوار ہو کر سمندروں کا سفر طے کر کے برطانوی جزیرے پر اترے اور پھر انہوں نے اس سرزمین پر قیامت ڈھا دی۔ وہ غیر ملکی حملہ آور جزیرے پہ آباد شہر، قصبوں اور دیہاتوں کو تباہ و برباد کرتے رہے، مقامی لوگوں کا قتل عام کرتے رہے تاکہ اس سرزمین اور اس کے وسائل پر قبضہ جما سکیں۔ ان کے تلوار بردار ہاتھ تب تک نہیں رکے جب تک وہ جزیرے کو عبور کر کے دوسری طرف نہ پہنچ گئے۔ گلڈاز کے بیان کے مطابق جرمنی سے آنے والے قبائلی جنگجوؤں نے اپنے زیر تسلط علاقوں میں انگریزی تہذیب و ثقافت کو مٹا ڈالا تھا۔
ویسے بھی وہ اب خالص انگلش تہذیب و تمدن تو رہا نہیں تھا، وہاں جو کچھ تھا وہ سلطنت روما کے تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی اثرات کے زیر اثر تھا۔ جدید ماہرین آثاریات نے گلڈاس کے بیان اور دیگر تاریخی حوالوں سے ان علاقوں کا تفصیلی جائزہ مرتب کیا ہے جہاں پر جرمن قبائل نے قبضہ جما لیا تھا۔ ان کی تحقیق کے مطابق جرمنوں نے رومیوں کے عہد کے بعد تعمیر کی گئی عمارتوں پر قبضہ کیا اور پھر ان کی اپنی ثقافت کے مطابق تزئین نو کی تھی۔ ماہرین آثاریات کو جرمن قبائل کے زیر قبضہ زمینوں سے کپڑوں کے ٹکڑے، روزمرہ استعمال کے برتن اور آرائشی اشیاء بھی ملی ہیں۔ ان برتنوں اور آرائشی سامان پر دلکش انداز میں نقش و نگار کندہ کیے گئے تھے۔ ماہرین آثاریات کہتے ہیں کہ ان غیر ملکی حملہ آوروں نے یہاں موجود رومی تہذیب و ثقافت کو تقریباً مٹا دیا تھا۔ انہوں نے برطانیہ کی ثقافت پر اپنی گہری چھاپ ڈالنا شروع کر دی تھی۔ انگریز تہذیب اور ثقافت پر جرمن جنگجوؤں کی سب سے گہری چھاپ اور میراث انگریزی زبان کو قرار دیا جاتا ہے۔ جرمن جنگجوؤں نے انگریزی کو جنم دیا۔ رومی سلطنت کے اختتام پر پورے یورپ میں رومی زبان مروج تھی۔ ہسپانوی، اطالوی، فرانچ زبانیں لاطینی زبان سے نکلی تھیں۔